وہ جو بیت المقدس کی فتح ہوئی تھی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ حضرت فاروق اعظم کا دور 17 ہجری کے اندر اللہ نے جب ان کو فتح دی، فتح کیسے ملی؟ بغیر لڑائی کے۔ انہوں نے کہا کہ تم 4 ماہ سے ہمارا محاصرہ کیے ہوئے ہو، تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ شکست کی صرف ایک ہی صورت ہے، ہم بغیر لڑائی کے ہتھیار پھینک دیں گے اور فتح تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر وہ بندہ تمہارے درمیان میں ہو جائے، اس کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، وہ بندہ تمہارے درمیان میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا ان کی نشانیاں بتاؤ۔ انہوں نے کہا وہ نبی پاک کا غلام ہے، نام اس کا عمر ہے، لقب اس کا فاروق ہے، دین کے حوالے سے بڑا ہی غیرت مند ہے، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ حق سچ کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب اور بھی نشانیاں بتائیں تو آپ کا ذہن فوراً فاروق اعظم کی طرف جانا ہی تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا مدینہ پاک میں، امیر محترم اگر آپ آ جائیں، بغیر لڑائی کے اللہ میں فتح دے رہا تو تشریف نہیں لے آتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے نکلے، کوئی بڑا پروٹوکول نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں، ایک سواری ہے، ایک غلام ساتھ لیا اور طے کر لیا کہ بھائی لمبا سفر ہے، ایک منزل تو سواری پہ سوار ہوگا، ایک منزل میں سوار ہوں گا، جب تو سوار ہوگا میں اس کی لگام پکڑ کے پیدل چلوں گا، اور جب میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے، کیونکہ ہم سواری کے اوپر لمبا سفر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم نے اس نبی کا پیارے کا کلمہ پڑھا ہے جس نے انسان کے حقوق بھی بتائے، جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ ہم نے اس پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ نے فریاد کی کہ میرا مالک کھلاتا پلاتا کم ہے، بوجھ زیادہ لا دیتا ہے، تو نبی پاک نے اس کے آقا کو، مالک کو کہا تھا جو اونٹ کا مالک تھا، اس کو کھلایا پلایا کر یا پھر میرے حوالے اس کو کر دے۔ تو ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو جانوروں کے بھی حقوق بتا کے گئے، لہٰذا کبھی تو سوار ہوگا کبھی میں ہوں گا۔ اتفاق کی بات، شام کا علاقہ قریب آ گیا، ادھر بھی سارے مجاہدین استقبال کے لیے سامنے آ گئے، یہود بھی دیکھ رہے تھے وہ کون بندہ ہے، واقعی جس کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں کتاب میں، کیا وہ اس کے اندر ہیں بھی کہ نہیں، وہ تجسس میں دیکھنے آ گئے استقبال کے لیے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ادھر سے جب باری کا سلسلہ پیچھے سے چلتا آ رہا تھا تو وقت ایسا بن گیا کہ اوپر سواری کے اوپر بیٹھنے کی باری آ گئی غلام کی، فاروق اعظم کی باری تھی پیدل چلنے کی۔ آپ نے لگامیں پکڑ لی، آگے تھا پانی، آپ نے جوتے اتارے، ایک روایت میں ہاتھ میں پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں لگام ہے، ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، 27 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، اپنے جوتے اتار کے اپنے ہاتھ میں، ایک روایت میں کہ کندھے پہ جوتے رکھ لیے، پانی سے گزر رہے ہیں۔ ادھر عبیدہ بن جراح نے دیکھا، دوڑے دوڑے آئے، حضرت جی یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اپنے لیڈر کی کوئی توقیر عزت نہیں کرتے، آپ پیدل چل رہے ہیں، ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، ہماری انسلٹ ہے، بے عزتی ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے فرمایا، عبیدہ بن جراح تو امین امت ہے، تیری جگہ کوئی اور یہ لفظ بولتا میں اس کو سزا ایسی دیتا کہ عبرت بنا دیتا، مگر تو امین امت ہے، تیرا لحاظ کرتا ہوں، سرکار کا صحابی ہے۔ لیکن کیا ابو عبیدہ تو بھول گیا ہے؟ وہ بھی وقت تھا ہم پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، 2-2 3-3 دن ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ تو اسلام ہے کہ اس نے ہمیں عزت دی کہ کیسر و کسرا کو ڈھیر کر دیا۔ اگر ہمیں عزت ملی ہے تو شخصیت ہماری ذات کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ آج بھی اگر اللہ فتح دے گا تو عمر کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے، انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ جو پیدل آ رہا ہے نشانیاں تو اس میں ساری پائی جاتی ہیں، اگر یہی امیر محترم ہے تو ہم بیت المقدس کو خالی کر دیتے ہیں۔